बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अनमोल मोती के तहत आप जानते हैं कि हम उन अस्माए हुस्ना पर बात कर रहे थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अता किए और जिनके ज़रिए से उनकी बातनी तरक्की हुई और तकमील नबूवत के मराहिल उन्होंने तय किए और मलाइका मुसख्खर होकर मौजज़ात की तकमील करते थे। उनमें से आज हम गुफ्तगू करेंगे 26वें नंबर पर, 26। तो ये 26वां नंबर जो है आज ये अस्माए हुस्ना के हवाले से बात होगी और ये नाम जो है बड़ा अजीब व गरीब है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये नाम अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया और आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ नबी थे बल्कि अपने वक्त के बादशाह भी थे। गोया कि नबूवत और जो मलूकियत दोनों अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नसीब फरमाई और ये वो नाम था कि जब उनको दिया गया और आपने इसका विर्द किया तो उससे नबूवत के मराहल भी तय हुए और दुनियावी इज़्ज़तें और रिफ़तें भी उनके कदमों में आईं। ये नाम जी अपनी कैफियत के एतबार से जलाली भी है और जमाली भी है। गोया कि ये मुश्तरकुल खासियत है, दोनों तरह की खासियत इस नाम में पाई जाती हैं और इस नाम के जो है वो निसाब की जो अदद है वो 2,56,000 है। 2,56,000 मरतबा अगर इसका विर्द कर लिया जाए, निसाब पूरा कर लिया जाए तो इसके विर्द करने पर तासीर बढ़ जाती है। तो बड़ा अजीब व गरीब नाम है। जहाँ तक इसके जो है वो पहली खासियत का ताल्लुक़ है और ये नाम हम्द व सना से भरा हुआ है। चुनांचे लिखा है कि ये नाम ये है, या हमीद अल-फ़िआली ज़लमन्नी अला जमी खल्क़िही बिलुत्फ़िही। या हमीद अल-फ़िआल, ए वो ज़ात जो अपने कामों में काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन है, ज़लमन्नी अला जमी खल्क़िही, फ़ज़ल एहसान वाली है अपनी तमाम मखलूक पर, बिलुत्फ़िही अपने लुत्फ़ व करम के साथ। तो गोया कि ये इसका तर्जुमा और मतलब है और ये हम्द व सना से भरा हुआ नाम है और ये बड़ी गरीब इसकी खासियत हैं। सबसे पहली खासियत इसकी ये है कि कोई शख्स सरदारी चाहता है, कौम की, कबीले की, मुल्क की, रियासत की सरदारी चाहता है कि उसको सबसे बड़ा मनसब सरदारी का नसीब हो जाए। जैसे कि आजकल की दुनिया के अंदर आप ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, तो कोई ऊंचा मनसब जो हासिल करना चाहता है तो उसके लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है। और दूसरा, अगर कोई शख्स किसी ऊंचे मनसब पर कायम है, वो चाहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद तरक्की हो। अगर जॉब पर है, किसी ओहदे पर है तो उसके अंदर मज़ीद प्रमोशन चाहता है, मसलन इस किस्म की उसकी चाहत है। और या ये कि वो चाहता है कि जिस जगह पर मैं जाऊँ तो वहाँ मुझे इज़्ज़तें मिलें, रिफ़तें मिलें, लोग हाथों हाथ मुझे लें, तो हर तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिले। तो गोया कि वो अपनी मकबूलियत आमा चाहता है, तो उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है। 21 दिन के अंदर 2 लाख मरतबा इसको पढ़ना है। रोज़ाना की तादाद उसकी मुकर्रर कर लें। उसका तरीक़ा ये है कि 2 लाख को 21 पर जो है वो डिवाइड कर लें तो रोज़ाना की जितनी तादाद बनती है 9,500 कुछ बनती है, तो वो तादाद जो है रोज़ाना उसका विर्द करे। 21 दिन के अंदर 2 लाख पूरा करे। 2 लाख पूरा करने के बाद अब रोज़ाना जो है वो अपनी जो है एक दिन की जितनी तादाद बनी थी रोज़ाना उस तादाद को जारी रखे। 9,000 कुछ उसकी तादाद बनती उसको जारी रखे। और अगर रोज़ाना 9,000 की तादाद अब पढ़ना मुमकिन नहीं है तो फिर वो 1,000 मरतबा रोज़ाना इसका विर्द जारी रखे। उससे होगा कि 2 लाख जो पढ़ा है उसकी तासीर उसको हासिल रहेगी और जो मकासद थे वो मनाजिर उसको नसीब हो जाएंगे। सरदारी चाहता है, सरदारी मिलेगी इंशाअल्लाह। और अगर जो दूसरा प्रमोशन चाहता है, प्रमोशन मिलेगी। और मकबूलियत चाहता है कि हर जगह इज़्ज़तें रिफ़तें मिले तो इज़्ज़तें उसको मिलेगी, लोगों की नज़र में अल्लाह उसको मुअज़्ज़ज़ कर देंगे। तो ज़ाहिर है कि आज की दुनिया के अंदर इंसान इन्हीं चीज़ों का मुतलाशी होता है और यही चाहता है कि इज़्ज़त रिफ़तें मिलें, बजाय इसके कि गैरुल्लाह के सामने हाथ फैला के इन इज़्ज़त रिफ़तों को हासिल करे। ख़ुद अल्लाह के दरबार में अल्लाह के ज़िक्र और याद करके इस मंजिल को हासिल करे तो इसमें आफ़ियत और खैर भी होगी। तो ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर ये है कि ये चाहता है कि मेरी जो है वो मद और तारीफ़ हो, लोग मेरी बुराई ना करें, मजम्मत ना करें, मद और तारीफ़ हो मेरी, जगह जगह जिस जगह पर जाऊँ लोग मेरी तारीफ़ करें। तो ज़ाहिर है कि ये इंसान की नेचर और नफ्सियात है कि इंसान अपनी तारीफ़ चाहता है। अगरचि ये एक दर्जे में इंसान का नक़स भी है कि अब इंसान अपनी तारीफ़ चाहता है
کیونکہ انسان جو ہے مٹی کا بنا ہوا، ناپاک پانی کی قطرے کی پیداوار، یہ قابل تعریف ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے کہ اس نے ستاری کا پردہ تان رکھا ہے، اور یہ انسان بظاہر جو قابل تعریف بھی نظر آتا ہے۔ اور انسان کی تعریف حقیقت میں خود رب انسان کی تعریف ہوتی ہے، جس نے ایک ایسا قابل تعریف انسان تخلیق کیا ہے۔ تو ایک شخص چاہتا ہے میں ممدوح بن جاؤں، میری ہم مدح ہو، تعریف ہو، اس کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو یہ نام ہے یا حمید الفعال ذلمنی علی جمیع خلقہ بلطفہ، تو بلطفہ تک یہ جتنا نام ہے، اس نام کے غیر مقرر جو وہ حروف ہے وہ اکٹھے کرے۔ جو حروف مقرر ڈبل آ رہے ہیں، جیسے یا حمیدو کے اندر یا، اس کے بعد حمیدو کے اندر یا، تو یہ ڈبل آ گیا، ان میں سے ایک کاؤنٹ آپ نے کرنا ہے۔ تو غیر مقرر جتنے حروف ہیں اس کو کاؤنٹ کر لیں، تو اس کی جتنی تعداد بنے، ہر ایک حرف کے بدلے میں 1000 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ ہم نے جو اس کا حساب لگایا تو وہ 16 حروف بنتے ہیں اس دعا کے اندر، یا حمید الفعال ذلمنی علی جمیع خلقی یا حمیدو۔ تو اس کے اندر جو ہے 16 حروف جو ہے وہ بنتے ہیں غیر مقرر۔ جب 16 بنے تو ایک حرف کے مقابلے میں 1000، تو گویا کہ 16000 مرتبہ کا ورد، 16000 مرتبہ کا جو ہے ورد کرنا ہے، اور یہ آپ نے 41 ڈیز، ایک چلا پورا کرنا ہے 16000 کا۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ممدوح بنا دیں گے، قابل حمد بنائیں گے، قابل تعریف بنائیں گے، جہاں جائے گا اللہ تبارک و تعالی جو اس کے لیے اچھے احوال پیدا کریں گے۔ یہ ایک تاثیر، اور ایک تاثیر اس کی بہت زبردست ہے، دشمنوں کے مقابلے میں غلبہ اور کامیابی۔ اور ظاہر ہے کہ آج انسان کا جو ہے نفس و شیطان خود بڑا دشمن، پھر انسان اور جنات کے اندر انسان کے دشمن، عزیز و اقارب اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر انسان کے دشمن ہوتے ہیں جو اس سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ 360 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ساتھ جو ہے اس کے جو ہے وہ سورت یاسین کی آیت نمبر 7 اور 8 جو ہے اس کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 7 اور 8 ساتھ تلاوت کرنی ہے، تو اور اس کے ساتھ یہ نام پڑھنا ہے۔ گویا کہ اس نام کو آپ پہلے پڑھیں گے، یا حمید الفعال ذلمنی علی جمیع خلقی یا حمیدو، اس کے بعد وہ دونوں آیتیں آپ تلاوت کریں گی۔ تو انا جعلنا فی اعناقہم سے لے کے آپ نے جو ہے اس سے اگلی آیت، یہ دونوں آیتیں آپ نے تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اگلا نام پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 360 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ پورا کرنے کے بعد اب آپ نے دعا کر لینی ہے، اور پڑھنے میں بھی آپ کی نیت ہوگی معلوم نامعلوم دشمنوں کی، تو کسی بھی قسم کے دشمن ہوں گے وہ مغرور و مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہوگی تو ہدایت عطا فرما دیں گے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، سنورنا نہیں ہے، تو اللہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس نے تو کہا کہ اس کے اندر جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، تو جلال اس درجے میں ہے کہ دشمن اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ لہذا جو لوگ اپنے دشمنوں سے، موذی دشمنوں سے پریشان اور تنگ ہیں، تو وہ یہ اس پر عمل کریں۔ لہذا سورہ یاسین کی آیت انا جعلنا فی اعناقہم سے یہ آیت، اس کے بعد والی آیت وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یہ دونوں آیتیں، یہ غالباً 7 یا 8 ہے، یا 8 یا 7، یہ دونوں آیتیں ساتھ تلاوت کرتے جائیں اور 360 مرتبہ پورا کریں۔ اب اگر ایک اکیلا آدمی نہیں کر سکتا اور دشمن مشترک ہے، اجتماعی دشمن ہے، تو پورا خاندان گھرانہ بیٹھ کے بھی اس کا ورد کر سکتا ہے 360 مرتبہ۔ 360 مرتبہ سب بیٹھ کے پورے گھر والے، اور یہ اس انداز سے جو ہے وہ پورا کریں۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کا دشمن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیست و نابود کریں گے۔ اگر اس کے قسم میں ہدایت ہوگی تو وہ تابعدار ہو جائے گا اور آپ سے معافی تلافی کر کے معاملات کو درست کر لے گا۔ اسی طریقے سے اوپر جو میں نے بتایا کہ ممدوح بننے کے لیے 16000 مرتبہ کا جو میں نے بتایا، ظاہر ہے ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے کہ 16000 پڑھنا مشکل ہے، تو پھر آپ کے جو خونی رشتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، تو خونی رشتے، یہ رشتے چند مل کر اکٹھا 16000 پڑھ سکتے ہیں۔ تو خونی رشتے مل کے پڑھ سکتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی ثمرات حاصل ہوں گے اور ہر ایک کو حاصل ہوں گے، لہذا ہر ایک ان میں سے قابل مدح ہوگا، قابل تعریف ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے 2 لاکھ کی تعداد جو میں نے عرض کی کہ 21 دن کے اندر 2 لاکھ پورا کرنا ہے، ہو سکتا ہے بس اوقات ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ یہ 2 لاکھ پورا کرنا مشکل ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ بہت سی تعدادیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ 15000 روزانہ پڑھنا مشکل، یا 10000 روزانہ پڑھنا مشکل، تو وہ خونی رشتے مل کے پڑھ سکتے ہیں۔
بہن بھائی اکٹھے مل کے پڑھ سکتے ہیں، ماں باپ مل گئے، پوری فیملی مل گئی وہ پڑھ سکتے ہیں، پوتے نواسے جو ہے شامل ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ محرم اور خونی رشتے یہ مل کے آپس میں اگر پڑھ لیں تو بھی وہی ثمرات اور تاثیرات نصیب ہو جاتی ہیں جو اکیلا پڑھنے کی ہیں۔ تو یہ اس دفعہ میں نے مزید ایک چیز اضافہ کی ہے، کیونکہ لوگوں کی بہت سی کاز اور لوگوں کی بہت سی یہ جو ہے کنسرن تھے کہ اکیلا پڑھنا 16,000 مشکل ہے، تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ جزیہ بتایا کہ اب بول تو اکیلا کوشش کریں، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ کے خونی اور محرمیت کے جو رشتے ہوں وہ مل کے آپس میں پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہی تاثیر اور قوت نصیب فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تاثیر بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہ بس اوقات لوگ آپ پر جادو ٹونے کرتے ہیں، آپ پر جو جنات چھوڑ دیتے ہیں، آپ سے دشمنیاں کرنے کے لیے مختلف جو گندے عمل کرتے ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دشمن باز نہیں آتا اور یہ بار بار یہ جادو ٹونے کرتا ہے، ہم جادو ٹونوں کے علاج کرتے ہیں، یہ پھر دوبارہ کرتا ہے، تو اس کے لیے اس جادو ٹونے کو اور اس کی عداوت دشمنی کو اسی کی طرف واپس پلٹانے کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ یہ 360 مرتبہ اس کا ورد کریں گے، اول آخر ایک ایک مرتبہ جو وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور ہر 100 کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ آپ نے جو وہ دروشی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ گویا کہ 360 ہے تو گویا کہ ایک 100 کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ درود، پھر دوسرے 100 کے اول آخر میں ایک ایک مرتبہ درود، پھر تیسرے 100 کے اول آخر میں تو ایک ایک مرتبہ درود، تو گویا کہ 6 مرتبہ درود شریف آپ پڑھیں گے درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 60 کی تعداد پوری کریں گے۔ یہ پڑھ کے آپ یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جو ہم پہ جادو ٹونا کر رہا ہے، جو ہم پر جنات چھوڑ رہا ہے، شیطانی موکل چھوڑ رہا ہے، یا ہمیں پریشان کر رہا ہے، یا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یا اللہ ان سازشوں کو اور اس کے جادو ٹونے کو انہی کی طرف واپس لوٹا دے۔ یہ دعا کریں تو یہ دعوت حمیدی ایسی زبردست ہے کہ وہ اسی دشمن پر یہ چیزیں پلٹ جاتی ہیں جو آپ کے خلاف یہ چیزیں کرتا ہے۔ یہ زبردست تاثیر ہے، بہت سے لوگوں کی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لہذا وہ اگر یہ کرنا چاہیں تو ان کو بھی اجازت ہے۔ باقی یہ ہے کہ بروئے شریعت وہ دیکھ لیں کہ شریعت و فطرت کے مطابق آپ ایک جائز طریقے پر آپ اس کو لوٹانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ دشمن بیچارہ نادان ہے، وہ اپنی نادانی میں آپ کو دشمن سمجھ کے ایسی حرکت کر رہا ہے، لہذا اس کا جو ہے کہ یہ غلط فہمی پہلے دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا اور وہ ایذا دے پر تلا ہوا ہے تو پھر آپ یہ رجت والا یہ عمل کریں، تو جو وہ کرے گا وہ سب اس کی طرف رجت کرے گا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس اسماء الحسنی کے جو ہے وہ انوارات، تاثیرات اور اس کی جو برکات جو ہے زبردست ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نفع عظیم ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔